نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. جب بھی مسجد میں داخل ہوں اور بیٹھنے کا ارادہ کریں تو 2 رکعتیں پڑھیں. محترم بھائیوں، آج ہمارا موضوع بڑا اہم ٹاپک ہے اور یہ بچے بالخصوص اسے سنیں. انشاءاللہ آپ کا جو ٹیسٹ لیا جائے گا اس حوالے سے آپ سے سوال بھی ہوں گے، نمبر بھی ملیں گے انشاءاللہ. یہ موضوع ہے دوستی اور دشمنی کا معیار. دوستی اور دشمنی کا معیار عربی میں کہتے ہیں اسے عقیدہ الولا والبراء. میری دوستی کس سے ہوگی اور میری نفرت کس سے ہوگی. یہ ایک باقاعدہ عقیدہ ہے، جس طرح توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا عقیدہ ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ہے نا، مختلف عقائد. تو دوستی اور دشمنی کا معیار یہ بھی ایک باقاعدہ عقیدہ ہے اسلام میں. اچھا، ہمارے ہاں ایک بندہ نمازی بھی ہے، دین پر چلنے والا بھی ہے، توحید کی سمجھ بھی ہے اسے، لیکن اس کی دوستی ساری مشرکوں کے ساتھ ہے، زانیوں کے ساتھ ہے، گالی نکالنے والوں کے ساتھ ہے، شرابیوں کے ساتھ ہے، قاتلوں کے ساتھ ہے، چوروں کے ساتھ ہے. تو کیا ہے، وہ شخص اگر ان سے محبت دلی رکھتا ہے تو پھر اس کا حشر انہی کے ساتھ نہ ہو جائے کہیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو اس لیے دوستی کس سے کرنی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں، کہ ہر بندہ ہی آپ کا دوست ہے. اور دشمن کون ہے آپ کا، اس کا بھی اسلام نے بتایا. اب ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں پنڈوں میں کہ جی یہ فلانا چودھری ہے اور یہ فلانا ہے، ان کی آپس میں کیا ہے جی، دشمنی چل رہی ہے. یہ جی یہ گروپ ہے
اور یہ گروپ ہے، ان کی آپس میں کیا ہے جی؟ دشمنی ہے. یہ فلاں سیاسی پارٹی ہے، اس کی فلاں کے ساتھ دشمنی ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا دشمنی، میرے بھائیوں یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے وثوق کے ساتھ آپ کو بات بیان کر رہا ہوں، مسلمان کے لیے لفظ دشمنی استعمال کرنا حلال ہی نہیں ہے. مسلمان کا دشمن ہوتا ہی نہیں. لیکن یہاں کیا ہے؟ مسلمان کا دشمن ہے نا. رشتہ دار کا دشمن ہے، بھائی کا دشمن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کفریہ عقائد ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کفریہ عقائد ہیں. کوئی بندہ اپنی زبان سے جب یہ کہتا ہے نا کہ یہ انگریز، یہ یہودی، یہ ہندو میرا دوست ہے، کہتے ہیں نا لوگ، یہ یہودی، یہ ہندو، یہ فلانا، یہ کیا ہے؟ یہ میرا دوست ہے. یہ لفظ زبان سے نکالنا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ تو آپ کا دوست ہے ہی نہیں. آگے تفصیل آ رہی ہے. اور یہ کہنا کہ یہ مسلمان میرا دشمن ہے، یہ بھی کہنا جائز نہیں ہے. اچھا یہ چیزیں ہمیں پڑھائی گئی ہیں؟ کوئی نہیں. حالانکہ قرآن مجید کا صرف آپ مطالعہ کریں. میں آج نا چند آیات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے لایا ہوں. میں جب اس کی ریسرچ کر رہا تھا تو اس کے اوپر جو کتب شیخ صالح الفوزان کی اور دیگر محدثین نے جو کتابیں لکھی، واللہ اس کے اندر 100 سے زیادہ آیات ہیں صرف اس موضوع پر، دوستی اور دشمنی. تو ہمارے ہاں تو اے ساڈے دشمن نے جی ہیں، ویر بھی وہی لفظ نہیں ہے، یہ ساڈے ویر والے نے. او میرے بھائیو، مسلمان کا ویر، مسلمان کی دشمنی مسلمان سے ہوتی ہی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ آپ نے سنی ہوئی یہ بات. فرمایا جو بندہ مسلمان ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا. کتنے دن بچوں؟ کتنے دن؟ 3 دن سے زیادہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. جو اس حکم کو نہیں مانے گا وہ رسول اللہ کی حدیث کا منکر اور مخالف ہوگا، اور جو اللہ کے نبی کا مخالف ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس نے میرے نبی کی مخالفت کی. ہے نا خطرناک معاملہ؟ 3 دن سے زیادہ مسلمان سے ناراض. جواب دیا کرو، اس طرح سمجھ آتی ہے. نہیں رہ سکتا. اچھا ایک اور حدیث ہے، کیا فرمایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپس میں باتیں نہیں کرنی. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے 1 سال تک جدا رہا، یعنی ناراض رہا، او یار چھڑ دو، اللہ کا واسطہ ہے. اپنے یہ جو بغض ہیں، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو کینے ہیں، اس نے مجھے بیٹے کا رشتہ نہیں دیا، اس نے مجھے اس کا یہ نہیں کیا، اس نے مجھے ادھار نہیں دیا، اس نے مجھے یہی ہے نا آپ کے سارے دشمنیاں. چھوڑو انہیں، بغض رکھ لینا. فرمایا جو 1 سال تک اپنے مسلمان بھائی سے جدا ہو گیا، یعنی ناراض ہو گیا، گویا کہ اس نے اسے قتل کر دیا. کفر و شرک کے بعد جو بڑی سزا بیان ہوئی ہے وہ قتل کے بارے میں، عمدن مسلمان کا قتل. فَجَزَاؤُهُ جہنم، فرمایا اس کی جزا جہنم ہے اور ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. تو دوستی اور دشمنی کا معیار جو اسلام نے بتایا نا، ہم نے اس پر اپنی تربیت کرنی ہے. کریں گے جی انشاءاللہ. بھائی مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا نا، یہ ساری پکی بات یاد رکھ لو، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ آپ کی دشمنی جائز ہی نہیں. اختلاف ہو سکتا ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے، حق آپ کا وہ کھا سکتا ہے، آپ کیس کریں، عدالت میں جائیں، قاضی کے سامنے جائیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ دشمن نہیں ہو سکتا آپ کا. اگر وہ یا آپ اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو سمجھ لیں آپ نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا. آپ کا عقیدہ کوئی نہیں ٹھیک، کیونکہ آپ نے مسلمان کو دشمن بنا لیا.
کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ پہلی آیت اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ فرینڈلی اسٹیٹ۔ یہ ایک لفظ ملکوں کے لیول پر، فرینڈلی اسٹیٹ، یہ ہمارا دوست ملک ہے۔ کافروں کے ساتھ تجارت کرنا، لین دین کرنا، معاملات کرنا، اگر وہ آپ کے دشمن غالی نہیں ہیں، آپ کو گھروں سے نہیں نکالا، ظلم نہیں کرتے، یہ جائز ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن دوست نہیں ہے وہ آپ کے، وہ دوست نہیں ہے آپ کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود، یہودی کو اپنا دوست نہیں بنانا، والنصارى، عیسائی کو اپنا دوست نہیں بنانا، یہ تمہارے ولی دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، فرمایا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودی، عیسائی، ہندو، یہ کیا ہے؟ یہ سننے والی بات ہے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں الکفر ملۃ واحدہ، کفر سارا ایک ملت ہے، اور مسلمان ایک ملت ہے۔ اسی طرح ہے نا۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو پس پھر وہ انہی میں سے ہے۔ کتنی سخت بات اللہ نے کی ہے، وہ پھر انہی کا ہی ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پہلی آیت۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم لوگوں نے اپنے اور میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ اچھا یہ تو ہو گئے نا یہودی عیسائی۔ اب آگے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے پتہ کس کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کا ذکر کیا ہے، باپ بھائی۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان والے ہو، لا تتخذوا آباءکم، آپ نے نہیں بنانا دوست اپنے باپ دادا کو، واخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اولیاء، اپنا دوست۔ اچھا جی، باپ اور بھائی کے ساتھ تو صلہ رحمی کرنی چاہیے، باپ بھائی بیٹا یہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں نا، ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ کس طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے باپ، اپنے آباء و اجداد اور بھائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ کیوں؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرے تو پھر ان کے ساتھ بھی تمہاری کوئی دوست نہیں۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ اگر تمہارا باپ، تمہارے بھائی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتے، ایمان قبول نہیں کرتے، اسلام میں داخل نہیں ہوتے، وہ بھی تمہارے دوست نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی بات اللہ نے کی ہے۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کے مقابلے میں ایمان کو پسند کرتے ہیں تو پھر وہ بھی تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ اور پھر وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو ان کو محبت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ کتنی بڑی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیں، ان کان آباؤکم، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، وابناؤکم، تمہارے بیٹے بیٹیاں، واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، تمہارے بھائی بیویاں رشتہ دار، واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها،
تمہاری تجارت، تمہارے گھر بار، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا مال اسباب، احب الیکم، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، کس سے؟ اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اللہ کے رسول سے، فتربصوا، پس پھر تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے۔ کتنی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں؟ ماں باپ، بیوی بچے، رشتہ دار، گھر بار، مال اسباب، تیرے گھر، تیری کوٹھیاں، پلازے، تیرے کاروبار کے سارے نظام۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے اگر تجھے زیادہ محبوب ہیں، کس سے؟ اللہ سے، من اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے دشمنی کا معیار بیان ہو رہا ہے۔ کس کا معیار بیان ہو رہا ہے؟ دشمنی کا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ اب آئیں دوستی کے معیار کی طرف۔ دشمنی کا معیار کیا ہے؟ کہ ساری دنیا، تیرے قریب ترین رشتہ دار بھی اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو پھر تیری ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے۔ ہاں تیرے ماں باپ ہیں، اگر تجھے شرک کا حکم دیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیا کے اندر ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، وہ ان کا حق ہے۔ ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تو سلوک، معاملہ، ان کی دیکھ بھال وہ کرنی ہے تم نے، لیکن تمہاری دلی دوستی ان سے نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو مشرک ہے، وہ تو اسلام میں نہیں آئے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہاں ایک اور دقیق نقطہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ کوئی والدین کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی رشتہ دار کلمہ پڑھتا ہے، یعنی دائرہ اسلام میں ہے لیکن شرک کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، جو آج کل ہمارے ہاں معاشرہ ہے۔ ایسے لوگوں پر یہ اصول کار فرما نہیں کرنا۔ یہ دائرہ اسلام میں ہیں لوگ، یہ عقیدے کا گندا ہو سکتا ہے، شرک اکبر بھی کرتے ہیں لوگ، ان کو اپنے قریب کر کے سمجھانا ہے، تاکہ یہ، کیونکہ یہ تو قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ اب جو ہمارے ہاں جاہل لوگ ہیں یا کسی کے پیرنٹس ایسے ہیں جو پرانے سسٹم کے مطابق قبروں پر یہ وہ جو ہمارے ہاں ایک نظام چلتا ہے، تو یہ نہیں کہ ان کے ساتھ وہ کافروں والا رویہ اختیار کریں، ان کو قریب کر کے، قرآن تو وہ مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، لیکن مولوی نے انہیں گمراہ کیا ہوا ہے، پیروں فقیروں، ان گدیوں والوں نے انہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے گمراہ کیا ہوا ہے۔ تم انہیں قرآن پڑھاؤ، وہ نہیں پڑھنا جانتے، انہیں پڑھ کے سناؤ، اصلاح کرو، ان کی توحید ان کے اندر آ جائے، ایمان ان کے اندر ان کا صحیح ہو جائے، اصلاح کر لیں، یہ کرنا ہے ان کے ساتھ۔ یہاں بات کن کی ہو رہی تھی؟ جو دائرہ اسلام میں ہی داخل نہیں ہوئے، یہودی، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، تو ان کے ساتھ تمہاری وہ محبت نہیں ہوگی۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا دوستی کدے نال کرنی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائیوں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں تمہارا سب سے بڑا دوست تمہارا اللہ ہے۔ تمہارا سب سے بڑا دوست کون ہے؟ تمہارا اللہ، ورسولہ، اور اللہ کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ تمہارے دوست ہیں جو ایمان والے ہیں۔ دیکھیں یہاں تین کیٹیگری بیان ہو گئی ہیں۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارا سب سے بڑا دوست کون ہے؟ تمہارا رب اللہ سبحانہ و تعالی۔ پھر تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تمہارے دوست کون ہے؟ والذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہاں بس نہیں کی، فرمایا کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ۔ ہوں آؤ میں کسی سے بات کروں نا، یار تیرے سارے دوست ہیں تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان، لیکن بے نماز، بے زکوٰۃ، شرابی، جوئے کھیلنے والے، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا۔ یا تو اصلاح کرو، ان کی دعوت دو انہیں،
یہاں اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والوں کو دوست قرار دیا نا تو مشروط قرار دیا. کیا فرمایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. وہ تیرا دوست ہے ایمان والا جو نماز قائم کرتا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات دینے والا مسلمان ہے. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور جو خشوع اختیار کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ ہیں تیرے دوست. ایمان والوں کی بھی شرط لگا دی نا اللہ نے. بے نمازی سے یاری کرو گے تو بے نماز بنو گے. یہ بالخصوص نوجوانوں میں کوئی اچھا بچہ نمازی ہونا تو اس کے دوست ہوں بے نمازی، تو وہ کہنا یار اذان ہو گئی ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. وہ چھاڑے یار پڑھ لینے، یار تینوں نماز تو علاوہ کوئی گل نہیں آندی، یار تیری کوئی عمر ہے نماز پڑھنے دی، تو نے یار جوانی میں داڑھی رکھ لی، چھوڑ. یعنی یہ باتیں اس کا دوست اسے کہے گا. کیا کر، حالانکہ ہے تو وہ بھی مسلمان نا، لیکن کیا ہوگا؟ کیونکہ اس نے اپنی دوستی ایمان والے سے، نماز والے سے، زکات والے سے، اللہ سے ڈرنے والے سے تو کی نہیں. تو جب آپ اپنے دوست کا انتخاب کرو تو میرے بھائیوں کس کو دوست بنانا ہے؟ جو نمازی ہو. اچھا نمازی دوست ہوگا تو وہ آپ کو کال کر کے کیا کہے گا؟ کدھر ہو بھائی؟ کہ جی میں تو گھر، یار اذان ہو گئی ہے، جمعہ نہیں پڑھنا، آؤ میں موٹر سائیکل پر، سائیکل پر، گاڑی پر تمہیں لینے آ رہا ہوں. یہ ہے تمہارا دوست، یہ ہے تمہارا دوست. سستی میں تمہیں موٹیویٹ کرے اسلام کی طرف. تم غلط کام کر رہے ہو تو وہ کہ یار یہ اچھا کام نہیں ہے بھائی، یہ تو جو سگریٹ پی رہا ہے نا یہ کام ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے بچوں کے دوست اگر نشئی ہوں گے تو الٹیمیٹ فیکٹ ہے کہ وہ بھی نشہ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے کی پتہ کیا مثال دی ہے؟ فرمایا اچھے کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی عطر، جہاں عطر فروخت ہوتا ہے، خوشبو، آپ اس کی دکان پر جائیں، آپ وہاں سے کوئی عطر نہ خریدیں. میرے بھائیو یہ تجربہ کر لو، ادھر بھی ہیں دکانیں، کوئی عطر وہاں سے نہ خریدیں. آپ جائیں، جا کر 5 منٹ بیٹھ کے آپ آ جائیں، آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی، کیونکہ وہاں کہیں نہ کہیں عطر لگا ہوتا ہے. اور کچھ نہیں تو آپ 1-2 عطر چیک کریں گے، وہ آپ کو چیک کروا دیتے ہیں، لگاتے ہیں نا ہاتھوں پہ. کیا ہوگا؟ آپ کے اندر سے کیا آئے گا؟ خوشبو آئے گی. اور آپ کسی بھٹی پر چلے جائیں، حالانکہ بھٹی کا کام کرنا تو بڑا حلال کام ہے نا، کوئی کام، لیکن مثال دی، کسی بھٹی پر چلے جائیں جہاں پر انگارے اڑ رہے ہیں، آپ اچھا خاصا سوٹ پہن کے گئے تو کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی ویلڈر کے پاس کھڑے ہو جو آپ اپنا سوٹ ضرور جلوا کے آؤ گے. آپ اس کی کوئی نہ کوئی کالا نشان آپ کے کپڑے پہ لگے گا. یہ مثال رسول اللہ نے دی ہے اچھائی اور برائی کی. بری جگہ پہ بیٹھو گے، اب کچھ لوگوں سے یہ کہے نا یار تیری دوستی نشئیوں کے ساتھ، تاش کھیلنے والوں کے ساتھ، بے نمازوں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ، میوزک سننے والوں کے ساتھ ہے، تو ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے. نہیں میں تو یہ کام نہیں کرتا. وہ جھوٹا ہے، وہ قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف جا رہا ہے. جھوٹا کیوں ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ گندی مجلس میں بیٹھے اور وہاں سے گند کچھ نہ کچھ اس کا اثر لے کے نہ آئے. مانتے ہیں؟ یہ کنفرم بات ہے. یار آج میوزک پڑے گا، آج اسے تکلیف ہوگی، کل وہ کہے گا یار خیر ہے، پرسوں وہ کہے گا یار میوزک جو ہے یہ روح کی غذا ہے، چوتھے دن وہ کہے گا مجھے تو نیند ہی نہیں آتی اس کے بغیر. آہستہ آہستہ وہ شامل ہو جائے گا اس گندگی کے اندر. اس لیے بری مجلس کے قریب سے بھی نہیں گزرنا. یہ بھی دوستی اور دشمنی کے معیار کے اندر آتا ہے. تو ایمان والے کون سے آپ کے دوست ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، زکات دینے والے، خیرات کرنے والے، وہ آپ کے دوست ہیں. اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی یار بیلی، ہم پہ آلہ، ہم نوالا، تو پھر بربادی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیرائے میں بیان کیا، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے، جو اللہ، اس کے رسول
اور ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے، دوستی کرتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نہیں کہا فلانی جماعت فلانی جماعت، نہ، اللہ نے کہا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ وہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ ہم الغالبون، اور اللہ کی ہی جماعت ہے جو غالب رہے گی۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں سے دوستی رکھنے کی، ایمان والوں سے دوستی رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، لوگ جا کے غیر مسلم ممالک میں مقیم ہوتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں جی، ادھر جا رہے ہیں جی، ادھر جا رہے ہیں جی، ادھر جا رہے ہیں۔ جب ہمیں نہیں پتا تھا، علم نہیں تھا، اس فتوے کو، اس منہج کو نہیں سمجھا تھا، تو ہم بھی گئے۔ جس دن سمجھ آئی اس دن سے وائنڈ اپ کیا، اور آپ کے سامنے اب 15 سال ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ یورپ کی زندگی، وہاں کی نیشنلٹیاں چھوڑ کے آنا یہ سوکھا کام نہیں ہوتا۔ علاج فری، بچوں کی تعلیم فری، لائف سٹائل ڈرامے، لیکن ایمان کا بھرکس نکل جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، فرمایا جب ان لوگوں کو موت آتی ہے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ظلم سے مراد یہاں پتہ کیا ہے؟ کفر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سورہ نساء ہے، آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر کیا کیا؟ ظلم کیا، اور کفر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب فرشتے ان کو ان کی درگت بنائیں گے، انہیں پھینٹا لگائیں گے، تو کیا کہیں گے؟ قالوا فیما کنتم، اے لوگوں تم کیا کرتے رہے؟ وہ کہیں گے وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین کے اندر بڑے کمزور سی، ساڑھے گھر دے حالات بڑے خراب سن، اسی جناب سانو کھانے نو نہیں سی ملدا، یہ ہے وہ ہے، بہانے بنائیں گے۔ تو فرشتے آگے سے کہیں گے قالو الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی پوری زمین پر کوئی ایمان والا نہیں تھا؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس گند کو چھوڑ کر ہجرت کر کے وہاں جاتے، کفر کے ساتھ اختیار نہ کرتے اپنی استقامت۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کو نہ چھوڑا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فرشتوں کی کنورسیشن ہوگی بندے کے ساتھ، کیا وجہ تیری؟ او جی بس مجبوری سی۔ حالانکہ میرے بھائیوں میں آپ کو 3-4 مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال یہ میجورٹی کی مثال ہے۔ یہاں سے آسٹریلیا میں اور دیگر مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے لڑکے جاتے ہیں، پیرنٹس اپنی بھینسیں بیچ کر، زمینیں بیچ کر، قرضے اٹھا کے انہیں بھیجتے ہیں۔ ان میں اکثریت وہ ہوتی ہے جو دائرہ دماغ لے کے واپس آ جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی 100 میں سے ایک جسے اللہ ہدایت دے دے یا ہدایت پر قائم رکھے، وہ تو ہوتا ہی ہے نا۔ پھر اکثریت اسلام کے بارے میں شکوک، قرآن کے بارے میں شکوک، اسلام کے بارے میں شکوک، دین اللہ کے بارے میں شکوک، دین بیزاری، سب کچھ ان کے اندر آ جاتا ہے۔ ملتا کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جسے فلاں ملک کا جی پاسپورٹ مل گیا، پھر اس کی اولاد وہاں ان کے اسکولوں میں پڑھتی ہے۔ جب ان کے اسکولوں میں پڑھتی ہے، وہ پرائمری کے اندر انہیں گندگی، فحاشی، عریانی، بے حیائی باقاعدہ پروجیکٹر کے اوپر پڑھاتے ہیں۔ ابھی تو 2020 میں جن ملکوں کے اندر کچھ فیتھ سکول یعنی کوئی اسلامی سکول یا مدرسے، وہ سارے بند کر دیے انہوں نے۔ بچے بچیاں اب پرائمری سکول کے اندر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کلاسوں کے اندر اب میرے بھائیوں باقاعدہ بے حیائی کی ایجوکیشن لیں گے۔
پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، کانوں سے سنا بھی ہے، ایک نہیں 20 کیس۔ ابا جی فوت ہو گئے، بچوں کو دین نہیں سکھایا، کفر کے علاقوں میں جا کے مقیم ہوا، پچھلوں کو پیسے بھیج بھیج کے اپنا اس نے نہ ایمان کی فکر نہ اسلام کی فکر، سود پر گھر، سود پر گاڑی، سود پر کاروبار۔ باپ مر گیا، بچے تھے ہی انگریز، انہوں نے پیسے دے کے کسی کمپنی سے کہا کہ ہمارے ابا جی کو دفن کر دو۔ یہ کیس بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، فکر ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے بربادی کفر کے ممالک میں قیام پذیر ہونے کی۔ ابھی تو میرے بھائیو حالات ہی الٹے ہیں۔ ابھی تو پرسوں رات فرانس پورے میں کرفیو لگا دیا گیا۔ کرونا کا عذاب ان کے اوپر اب میرے بھائیوں مکمل طور پر غالب ہے۔ کرفیو ہے وہاں پر، 12 گھنٹے کرفیو ہوگا، ایک علاقے میں کھلے گا، دوسرے میں نہیں کھلے گا۔ جاؤ فرانس۔ برطانیہ میں ایک دن کی ہلاکتیں میرے بھائیوں 3000 سے 4000 ہیں، 25 سے 26,000 نئے کیس روزانہ وہاں پر رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جاؤ جا کے رہو اتنے۔ نسلیں برباد، ایمان برباد، ان کی اسکولوں کی ایجوکیشن میں سب کچھ تہو تیغ کر دیتے ہیں۔ پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے قانون ہیں، یہ پوری دنیا جانتے ہیں، ان کا قانون ہے۔ بیوی اپنے خامند پر کیس کر رہی ہے، پتہ کیا کیس ہے؟ یہ قانون ان کا گندا کفر والا کیا کیس کر رہی ہے کہ میرے خامند نے میری اجازت کے بغیر میرے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، اس کے اوپر ریپ کا کیس ہوتا ہے۔ یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، ان کے قانون میں لکھا ہوا ہے۔ جاؤ۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ عورت جو بغیر کسی عذر کے اپنے خامند کو ازدواجی تعلق سے روکتی ہے، بیمار ہے، مسئلہ ہے، پرابلم ہے، کوئی حرج نہیں، بغیر عذر کے، فرمایا صبح طلوع ہونے تک اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ اور وہاں بیوی لیگل زوجہ وہ اپنے خامند پر کیس کرتی ہے۔ اور یہ چلو کافر تو ہیں ہی، اللہ کے دشمن اور باغی ہیں، ہم نے مسلمان عورتوں کو دیکھا ہے وہ خامند کو ٹیز کرنے کے لیے یا پریشرائز کرنے کے لیے خامند پر ریپ کا کیس کرواتے ہیں۔ یہ ہے مقیم ہونے کے فوائد۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بچی تیری 16 سال کی ہو گئی، 18 سال کی، 16 سال کی بچی ہو جائے تو باپ پر یہ باقاعدہ ذمہ داری وہ سمجھتے ہیں کیا کہ بیٹا اب آپ اپنا گھر تلاش کر لو۔ بیٹی بیٹا جب 16 سال کے ہو جائے نا تو کہتے ہیں اپنا گھر تلاش کرو، کہیں کسی یار کے ساتھ جاؤ، اگر نہیں جانا تو آج کے بعد تمہیں کرایہ پے کرنا پڑے گا۔ ابا جی کہتے ہیں ہوں تینوں کرایہ دینا پڑنا ہے۔ گندے بدبودار مسلمانوں کی بچیوں کی یہ حالت ہے۔ میں اللہ کی قسم جانتا ہوں ایک بزرگ کو، روتے ہوئے میرے پاس آئے، میں کہا کی ہوا ہے؟ کہتا ہے میری بیٹی نے مجھے ٹیگ لگوا دیا، داڑھی رکھی ہوئی، سفید داڑھی اس کی۔ وہ جب منگلا ڈیم بنا تھا ہمارے آزاد کشمیر سے بڑی دنیا گئی، داڑھی رکھی ہوئی، ٹیگ لگا ہوا، وہ سیٹلائٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ایریا اس کے اوپر ڈیٹیکٹ کر، مثلا یہ ایریا نا مرکز البدر، اس کے 1 کلومیٹر کے اندر وہ بندہ اگر آئے گا تو پولیس والوں کو الارم بج جائے گا کہ بندہ اتنے وڑ گیا۔ اس کا اپنا گھر خود بنایا، خود خریدا، محنتیں کی، بچوں کو پالا پوسا، جوان کیا، بیٹیوں کی پرورش کی۔ اب ٹیگ لگ گیا کس بات پر کہ باپ نے رات کے وقت اپنی بیٹی سے یہ پوچھ لیا کہ رات 11 بجے کہاں جا رہی ہو۔ تھوڑا جھڑک دیا ہوگا، کوئی ایک آدھی لگا دی ہوگی۔ بیٹی نے 999 پر فون کیا، ابا جی نے پھاڑ کے لے گئے۔ پہلے تو مہینہ وہ جیل میں رہا بابا، مہینہ پورا۔ اس کے بعد اسے ٹیگ لگایا کہ تو اپنے گھر کے 1 کلومیٹر کے اندر
اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک تیرا کیس ختم نہیں ہوتا. اس کو ہاسٹل میں رکھا, جاؤ رو جا کے اٹھے, رکھو اپنی اولادوں کو, لو پاسپورٹ ان کے. یہ ان کے بارے میں آیت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. قالوا فیما کنتم, فرشتے پوچھیں گے بتا کیا کر کے آیا. قالوا كنا مستضعفین فی الارض, ہم جی زمین میں بڑے کمزور تھے. ہم لوگ محنت کرتے ہیں غیر ممالک میں جا کر, اپنے ملک میں آپ اتنی محنت کرو اللہ آپ کو اتنا ہی دے گا. میرے بھائیوں میں الحمدللہ یہ چیلنج سے کہتا ہوں, یہ حالات ہیں ان کے. اور یہ میں نے آپ کو بڑی تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں اور بڑی سینسر کر کے بتائی ہیں. بے حیائی, فحاشی, اریانی, مسلمان کی بیٹی انگریز کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جا رہی ہے, باپ اسے روک نہیں سکتا. بابا کہندا ہے میں مردہ, زندہ میں تو زمین میں گڑ گیا. میں بابا جی آپ 1952-55 میں آئے تھے, آپ اپنی اولادوں کو 80 کی دہائی میں لے کر آئے, آپ نے دین پر ان کی تربیت کی کہ پیسہ کمانے کی مشینیں بنے رہے, کہ میرے کزن نے 100 کمرے کی کوٹھی بنائی ہے تو میں 200 کی بناؤں گا. دوڑ لگی ہوئی ہے, دوڑ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ نے تمہیں ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, بخاری مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ, جس میں حدیث جبریل کے اندر سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متی الساعہ, اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مجھے نہیں علم, نہ تمہیں علم ہے نہ مجھے علم ہے اس کا ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے. ہاں فرمایا وعن اماراتها, اس کی نشانیاں ہی بتا دیں. فرمایا اس کی پہلی نشانی یہ ہے وَأَن تَرَا, تو دیکھے گا الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان, کہ وہ لوگ جو پیروں سے ننگے تھے, جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے, جو بکریوں کے چرواہے تھے, وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان پر فخر کریں گے. یہ دوڑ لگی ہوئی ہے. اور جب اپنی اولادوں کو, اولاد جوان ہوگی, فلانی ڈگری یہ ہے جی برٹش فلانا امریکن, وہ جب ان کو بابا جی لے کے آتے ہیں نا پاکستان میں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ادھر رہنا, یہ تو 100 کمرے کی کوٹھی اپنے پاس رکھ. نہیں رہتے. آپ جاؤ ذرا کسی گاڑی پر بیٹھ کے, موٹر سائیکل پر بیٹھ کے, یہ میرپور سے داخل ہو جاؤ جا کے آپ آگے ڈڈیال تک, آپ کو ہزاروں کی تعداد میں 5 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ لاگت کی کوٹھیاں ملیں گی, جہاں پٹھان ہمارے بیچارے غریب لوگ رہ رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے, اور وہ حفاظت کے لیے انگلینڈ سے ان کو پیسے بھیجتے ہیں, اولاد رہنے کو تیار ہی نہیں. یہ ہے دوستی اور دشمنی کا معیار اپنے ملک کے اندر, جہاں تجھے وہ جانتا ہو, دادے نانے پڑنانے کی فیملی کی, ماں باپ کی کوئی پہچان ہو, اچھے برے کی تمیز ہو. آپ کیوں جا کے ان کے ملکوں کے اندر گھسڑتے ہو اور پھر بعد میں روتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, انصاری. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انہیں گورنر بنا دیا. انہوں نے اپنے پاس نا کاتب کے طور پر, منشی لکھنے والا, کھاتے لکھنے والا, معاملات لکھنے والا, خطوط, گورنر کے پاس کاتب ہوتا ہے, تو کاتب کے سیکرٹری کے طور پر انہوں نے اپنے لیے ایک عیسائی بندہ رکھ لیا. وہ اچھا کاتب تھا, وہ خطوط لکھ کر جو حکم آتا وہ آگے بھیجتا. اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا, اور اس خط میں کیا درج کیا؟ فرمایا اے میرے بھائی ابو موسیٰ, آپ نے مسلمان کاتب کو چھوڑ کر عیسائی کاتب کو کیوں رکھا؟ جب اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے تو آپ انہیں عزت کیوں دیتے ہو؟ شرک کرنے والا, کفر کرنے والا, اس سے غلیظ اللہ کے دربار میں اور کوئی نہیں ہے.
اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے سب سے برا جانور کون سا ہے؟ سب سے برا جانور کون سا ہے؟ جو کفر کرنے والا. اولئک کالانعام بل ھم اضل. فرمایا یہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر. فرمایا اسے ہٹا دو, کوئی مسلمان کاتب رکھو. ہمیں کسی عیسائی کاتب کی ضرورت نہیں. یہ کام بھی بڑا ذرا میرے بھائیوں ایسا ہوتا تھا کہ پیغام جانے ہوتے تھے, وہ کافر ہے اس پر اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا, غلط چٹھی لکھ دے. اور میرے بھائیوں پھر قیامت کے دن کا تذکرہ میرے رب نے کیا ہے یاریوں کے نام پر. کیا کہتے ہیں؟ اوے ساڈا یار ہے, ہماری جان بھی اس پر قربان ہے. ٹھیک ہے, تیرا یار اگر ایمان والا ہے, جو میں نے شرطیں بیان کی, نماز والا, زکات والا, وہم راکعون, خشوع و خضوع والا, دے جان. کیونکہ اپنے بھائی کی حفاظت میں جان دینا بھی شہادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمارے کیا ہے؟ صرف یاری سکی, دنیا داری کی یاری, سیاسی دوستیاں, کاروباری دوستیاں. تیری کیا دوستی ہے؟ جی ہم تاش اکٹھا کھیلتے ہیں. اچھا جی آپ کی کیا دوستی ہے؟ ہم پان اکٹھے کھاتے ہیں. تیری کیا دوستی ہے؟ ہم اکٹھے حقہ پیتے ہیں. تیری کیا دوستی ہے؟ ہم سگریٹ اکٹھے پیتے ہیں. تیری کیا دوستی ہے؟ ہم جی گپ شپ لگاتے ہیں. یہ کوئی دوستی نہیں ہے, یہ فتنہ ہے. وہ جتنے لوگ اس فتنے میں شامل ہوں گے میرے بھائیوں وہ شر میں آئیں گے. اور اگر آپ کی دوستی ہے, یار آپ کی کیا دوستی ہے؟ یار ہم قرآن کلاس میں اکٹھے جاتے ہیں, ہم جمعہ پڑھنے اکٹھے جاتے ہیں, ہم نے یار اپنا ایک سرکل بنایا ہوا ہے, ہم وہاں حدیث کی کلاس کر رہے ہیں, ہم آن لائن زوم پر فلانے پر ہم جناب تجوید سیکھ رہے ہیں, قرآن سیکھ رہے ہیں, قرات سیکھ رہے ہیں, حدیث یاد کر رہے ہیں, دعائیں یاد کر رہے ہیں, ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں. یہ دوستی کام آئے گی. تو قیامت والے دن سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. یہ سنیے گا میرے بھائیوں, قیامت کا دن ہوگا, ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا, انگلیوں کو, ہاتھوں کو کاٹے گا. اور میرے بھائیوں یہ وہ کاٹنا نہیں ہے کہ آج کل تھوڑا سا اگر کوئی کاٹے نا تو درد ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے. نا, اس قدر سخت عذاب اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوگا کہ وہ کاٹ کاٹ کر اپنے ہاتھوں کو چھید کر کے رکھ دے گا, اسے ہوش ہی نہیں ہوگی اس عذاب کے مقابلے میں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. قیامت والے دن وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور وہ وہاں پر کہے گا ہائے کاش میں نے کچھ تھوڑا سا راستہ اللہ کے رسول والا بھی اختیار کیا ہوتا, کچھ تھوڑا میں اللہ کے رسول کی راہ پر چلا ہوتا. مع الرسول, میں بھی اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والوں میں ہوتا. کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو. کوئی ہم پہ اللہ ہم نوالا ساڈی جی بڑی سیاسی اپروچ ہے جی, چھڑ دیو گلاں جی. وہ دیکھا آپ نے کھوکھر برادران وہ لاہور میں, وہ 200 کنال پر یہ بدماش قبضے کر کے بیٹھے ہیں حکومتوں کی زمینیں. پاکستان سے صرف زمینوں کے قبضہ گروپ ختم ہو جائے نا, یہ میں بڑی چیلنج سے بات کر رہا ہوں, صرف زمینوں سے کہ قبضہ گروپ مافیا لاہور کراچی بڑے بڑے شہروں میں آدھے ایم این اے ایم پی اے الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ سارے قبضہ گروپ ہیں جو ان کو مال دیتے ہیں اور یہ آگے سے جا کے الیکشن لڑتے ہیں. بڑا جناب نام تھا, بڑا کیا تھا, کوئی دوستی کام نہیں آئی. اللہ نے تو فرعون کو غرق کر دیا جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا. ایک وقت تو آ جاتا ہے جس کا توتی بولتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ گرا دیتا ہے. تو ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے. تو کیا کہے گا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقولو, یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ہائے کاش میں نے اللہ کے نبی کی راہ پر چل کے کچھ نہ کچھ سفر کیا ہوتا, ہائے کاش. وہ وہاں پر میرے بھائیوں روئے گا, لیکن وہاں اس کے رونے کا اب کیا فائدہ ہوگا. اور پھر آگے پتہ کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی, یا ویلتا لیتنی, ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا, میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا.
یہ ہے ہم پہ اللہ امن والا، برے ہم پہ اللہ امن والا. کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنا. لقد اضلنی عن الذکر، یہ میرا وہ یار تھا جس نے مجھے قرآن سے پھیر دیا، قرآن سے دور کر دیا. بعد اذ جاءنی، حالانکہ یہ قرآن، یہ ذکر ہم تک آ چکا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، اور شیطان بھی وہاں اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا. دنیا چ کہندا وہ میں تیرے نال پریشان نہیں ہونا. شیطان اور شیطان نما انسان کانڈ نہیں وکھاواں گے تینوں. اللہ کہتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کو چھوڑ کر جانے والا ہے، یہ نہیں تیرا ساتھ دے گا. اگر بچنا چاہتا ہے تو رسول کی راہ کو اختیار کر صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے دوستوں کو اختیار کر. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میرے بھائیوں واضح طور پر انسان کا ذکر کیا ہے جو برے دوستوں کی وجہ سے آگ میں جائے گا، جو برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے آگ میں جائے گا اور وہاں اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. اسی طرح سنن ابو داود میں 4833 نمبر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی کس کے دین پر ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے دین پر. اچھے لوگوں سے یاری لگاؤ، اور جو تیری جونڈی پکڑ کے تجھے نماز پر لے کر آئے، تیرے موبائل سے گندگی کو نکال کر کہے یار اسلام 360 فلاں ایپ یہ لوڈ کر. اب دیکھیں، آخری بات کرتا ہوں پھر دوسرا خطبہ. یہ جو موبائل ہماری جیبوں میں ہے، میرے اور اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں نہ جانتا اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ اب میں نے تو پن کوڈ، ہم نے تو وہ فنگر اور پتہ نہیں کیا کیا لگا لیے، فیس ایکسپریس، وہ کھلنا ہی نہیں. اللہ تو جانتا ہے کہ نہیں؟ بولو یار، اللہ جانتا ہے نا تیرے موبائل میں کیا ہے، کون سی ویڈیو تو رات کو دیکھتا ہے، کون سی سائٹس تو وزٹ کرتا ہے، کن کے ساتھ تو چیٹنگ کرتا ہے، کیا کیا تیرے اسرار و رموز ہیں اس موبائل پر. یہ اللہ جانتا ہے. اور سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن ایک شخص ایسا لایا جائے گا جس شخص کی بہت ساری نیکیاں ہوں گی، پر ایک ایسا گناہ وہ کرتا ہوگا جس کی وجہ سے اونڈے منہ سے جہنم میں گرا دیا جائے گا. فرشتے کہیں گے یا اللہ پتہ تو اللہ کو بھی ہے نا، فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو تنہائیوں کے اندر تیری نافرمانیاں کرتا تھا. ابا جی نو کی کہندے نے آن لائن سٹڈیز، لیپ ٹاپ لے دیں، موبائل لے دیں، جی ہم نے آن لائن پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، چلیں اس کی ضرورت ہے. اور میرے بھائیوں جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو. آپ اس موبائل کی وجہ سے جہنم میں بھی جا سکتے ہو، آپ اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دے سکتے ہو. قرآن پھیلاؤ، اسلام پھیلاؤ، حدیث پھیلاؤ، دین کی دعوت دو، اچھے خطبات، لیکچرز آگے پھیلاؤ. یہ صدقہ جاریہ بنے گا. ہم میں سے کوئی بندہ مر گیا، موبائل پیچھے ہے کہ آگے ہے؟ اور موبائل قبر کوئی نہیں کسی نے دفن کرنا، وہ پیچھے ہوگا. جتنی شیئرنگ تو نے دنیا میں کی ہے، تیرے چینل، تیرے پیج، تیری وال، اس کے اوپر جتنی بے حیائی، جتنی شیطنت، جتنا میوزک، جتنی گندگی وہ تو پھیلائے گا، وہ جب تو مر بھی گیا ہے میرے بھائیوں پیچھے سے کیا خیال ہے؟ برا صدقہ جاریہ چل رہا ہے. استغفر اللہ، کتنا ڈینجرس ہے کہ میں قبر میں پڑا ہوں، ہم قبر میں پڑے ہیں، اور جناب پیچھے سے جو کسی نے بے حیائیاں اور نافرمانیاں پھیلائی ہوئی ہیں وہ چلتی رہے گی، جب تک وہ چلتی رہیں گی عذاب ملتا رہے گا. اور اگر میں نے اچھائی پھیلائی، اللہ اکبر کبیرہ، نیکی، قرآن، لوگوں کی اصلاح، تو مرنے کے بعد بھی تیرے وہ پیج چلتے رہیں گے، ہیں چلتے رہیں گے نا. وہ دیکھیں وہ پچھلے دنوں بیچارہ، میں نے بڑی دفعہ بھائی کا ذکر کیا، اللہ مغفرت فرمائے، قاری نورین، وہ حبشی ہمارا بھائی، بڑی خوبصورت تلاوت. جس دن وہ بھائی فوت ہوا ہے ساری دنیا میں کیا وائرل تھا اس کی تلاوت. کون سی آیت ہے؟ یہ آیت ہے، وہ آیت ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، وہ قرآن وائرل ہے.
میں نے سنا، 20 بار سنا، آپ نے سنا، آگے گیا، جب تک اس کا قرآن سنا جاتا رہے گا اجر ہے کہ نہیں؟ جتنے اس کے سٹوڈنٹس ہیں اجر ہے، کتنا اجر ہے؟ اور یہ جو میرے بھائیوں گانے والیاں فلاں فلاں فلاں، اور جب بھی ان کے سالانہ دن آتے ہیں تو انہی کا میوزک پھر چلانا شروع کر دیتے ہیں. کتنا سخت عذاب ہے. اچھائی پیچھے چھوڑ کے جاؤ. موبائل رکھیں لیکن تیرا موبائل وہ ہو جو کھلی کتاب ہو. جو نوجوان لڑکی اور لڑکا، ایک تو ہوتا ہے بچوں سے بچانے کے لیے کوڈ لگانا، کیونکہ بچے جو قیمتی ڈیٹا ہے بعض دفعہ کو بزنس ڈیٹا اسے ضائع کر دیتے ہیں، پھر تو جائز ہے. لیکن اگر کوئی اپنے اس موبائل کو، اس گیجٹ کو اس لیے کوڈ لگاتا ہے کہ میرا ابا، میرے والدہ، میرے گھر والے، میرے بڑے میری گندگی نہ دیکھ لیں، تو وہ بربادی کی راہ پر ہے. بربادی کی راہ پر ہے. سمپل. آپ کا موبائل کھلی کتاب ہونی چاہیے، کوئی بھی دیکھ لے بھائی، یہ لو، اور جو بھی اس کے اندر ہو وہ خیر والی چیز ہو. جب آپ کی چیزیں ہی ساری خیر والی ہیں تو کسی کو کیا پرابلم ہوگی جی آپ کے موبائل سے؟ اور میرے بھائیوں، یہ موبائل سے دوستی، یہ میں نے اس لیے یہاں ٹاپک ذکر کیا ہے. آج کل آپ کے جو دوسرے دوست ہیں نا، ان سے زیادہ آپ کا دوست آپ کا گیجٹ ہے، آپ کا آئی پوڈ ہے، آپ کی ٹیب ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کا ایپل ہے. اس گیجٹ کو اگر تو نے دوست بنانا ہے تو اسے ایسا دوست بنا جو تیرے لیے اچھا صدقہ جاریہ بنے. تیرے ایسے چینل اور پیج اور وال ہوں جو تیرے مرنے کے بعد بھی دنیا دیکھے تو وہ اش اش کرے، یار کیا بندہ تھا یار روزانہ یہ حدیث بھیجتا تھا، یار یہ قرآن کی تلاوت بھیجتا تھا، یار یہ خطبات بھیجتا تھا، یہ دعوت و تبلیغ کرتا تھا. کتنی بڑی شان ہے اس شخص کی. اب دیکھیں جتنے ہمارے میرے بھائیوں علماء ہیں، کئی علماء بیچارے فوت ہو چکے، عرصہ دراز گزر چکا. اس وقت ٹیپ ریکارڈر تھی. لوگوں نے کیا کیا، ابھی پچھلے دنوں نا علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ، اسی طرح اور بہت بڑے شیوخ، حافظ عبداللہ بہاول فوت ہو چکے. ان کو فوت ہوئے 25 سال ہو گئے. اس وقت ٹیپ ریکارڈر چلتے تھے. لوگوں نے ان ٹیپوں سے وہ ویڈیو بنا کر آج چڑھائی ہوئی ہیں اور الحمدللہ دنیا سن رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر نہیں دے رہا ہوگا؟ یقیناً جس کی خیر کی چیز پیچھے چھوڑ کے جائے گا اس کا اجر چلتا رہتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنے پیچھے اچھے دوست کو چھوڑ کے جانا ہے. اچھا فار ایگزامپل آپ فوت ہو گئے، آپ کا وہ گیجٹ، آپ کا موبائل وہ آپ کے بیٹے بیٹی کے پاس گیا، تو وہ بھی اس موبائل کو دیکھ کر خوش ہو جائے کہ میرا باپ یا میرا فوت ہونے والا کتنا اچھا آدمی تھا، کہ اس کے موبائل میں، اس کے پیجز پر، اس کے چینلز پر خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، اچھا صدقہ جاریہ ہی صدقہ جاریہ ہے. میرے بھائیوں، یہ کام، یہ دوستی ہم نے نبھانی ہے. کریں گے جی انشاءاللہ. جن جن لوگوں کے اندر کمزوریاں ہیں، آج ہی مسجد میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے معاہدہ کرو، مجھے کسی نے کیا دکھانا ہے، میرا کیا فائدہ ہے اس میں. اپنے اللہ سے ہم سب یہ عہد کریں، یا اللہ میں اپنے موبائل کی تطہیر کروں گا، اسے صاف کروں گا. کریں گے جی انشاءاللہ. میں اسے صاف کروں گا. غلطی سے نادانستہ یا دانستہ کوئی اس کے اندر شر ہے تو میں شر کو نکال باہر پھینکوں گا. کیوں؟ کسی لمحے میں مر گیا، یہ میری کھلی کتاب ہے، ننگا کر دے گا، ننگا کر دے گا تجھے. دنیا کے اندر جو تیری بھرم، تیری عزت تھی، وہ کھل جائے گی. یار یہ دیکھو کتنا گندا آدمی تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے پیچھے وہ چیزیں چھوڑ کے مرے جو ہمیں قبر میں بھی فائدہ دیتی رہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه أما بعد. ہمارے ایک طالب علم ان کے تایا جان بڑے سخت بیمار ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے یہ حکیم وارث صاحب بیٹھے ہیں، پرانے نمازیاں مرکز کے بے شمار مرتبہ اعتکاف بھی بیٹھا، ان کو دل کا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرمائے. ابھی مجھے کہہ رہے تھے جمعے سے پہلے کہ جی میں بڑی دفعہ اعتکاف بیٹھا ہوں، یہاں آتا رہا ہوں، بندے سے غصے میں کسی کو کچھ کہہ سون ہو جاتا ہے، تو جن لوگوں کو اگر کوئی میری طرف سے تنگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. میرے بھائیو یہ ہے کام دنیا میں کرنے والا، کیونکہ وہاں تو معافی مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ملنا، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، تو اس لیے یہ کام ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. دوسرے خطبے میں 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز میرے بھائیو، آپ نے دیکھا کہ جو ظلم اور جبل کے سلسلے نریندرا مودی نے اپنے پچھلے دور سے شروع کیے اور آج تک جاری ہیں، اور کشمیر میں ظلم اور لاک ڈاؤن کو ابھی 2 سال سے اوپر ہو چلے، قتل ہے، ظلم ہے، جبر ہے، ریپ ہے، زیادتیاں ہیں، استحصال ہے، وہاں کی آبادی کے تناسب کو بدلنا ہے. پھر جو اس نے شہریت کا بل پیش کیا جس میں مسلمانوں کو دبایا گیا، اس کے بعد احتجاج ہوئے، احتجاج کے بعد پھر جو ظلم ہوئے میرے بھائیوں وہ بہت زیادہ تھے. دہلی اس کا دارالحکومت ہے، بڑا شہر ہے لاہور کی طرح. دہلی کے اندر مسلمانوں کے محلے ہیں. دہلی مغلیہ خاندان کا 200 سال ہیڈ کوارٹر رہا، بڑی بڑی مسندیں تھیں، بڑے شیوخ، بڑی مساجد. دہلی میں ظلم کے بڑے سلسلے ہوئے. کل مجھے دہلی کی رہنے والی کسی بہن کی ایک آڈیو ملی، کس طرح انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا دلی کے اندر، اور کس طرح لوگوں کو گھروں میں زندہ جلایا، اور ایک نہیں سینکڑوں. یہ ایک تاریخ ہے. اور اب سکھوں کا دہلی پر دھاوا، اور یہ سارے کا سارا جو سلسلہ جاری ہے، یہ اس ظلم اور جبر کے خلاف اب ہندوستان کی بربادی شروع ہے. یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اس کا. سیدھی بات ہے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو میرا اللہ اسے ختم کر دیتا ہے. اب وہاں پر وہ بڑا واضح کہتے ہیں جے شری رام کہو ورنہ تیری گردن کاٹ دیں گے. داڑھی دیکھ کر، برقع دیکھ کر، اسلامی تشخص دیکھ کر آپ کا قتل عام ہوتا ہے. کشمیر سے باہر بھی اب مسلمانوں کو، پہلے تو وہ 3 درجے کے شہری تھے، اب وہ 5 درجے کے شہری بھی نہیں ہیں. اور پاکستان سے زیادہ ان کی آبادی ہے وہاں، اور پاکستانیوں پر ان کا ایک حق ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ان حالات میں کیا ہمیں یہ نہیں ضرورت کہ ہم اپنے ملک کی ترقی، اس کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ ہم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں. دیکھیں، آپ نے شاہین 3 کا تجربہ کیا، آپ نے بابر غزنوی جو پہلے بنائے 150، 450، 550، 1500، 2750، 4000 کلومیٹر، آپ جا کے 2-3 دن سے ہندوستانی چینلز کو دیکھیں، وہاں رونا ہی سارا یہ ہے. پاکستان نے پرمانو میزائل بنا لی، اب ہماری خیر نہیں، ایٹمی میزائل. اور پھر پاکستان نے جو آپ دوست سے، سب میرین سے جو میرے بھائیوں شپ کو اڑانے والا تجربہ کیا، یہ بھی الحمدللہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ اللہ کے فضل و کرم سے چیز ہے. طاقت ہے، قوت ہے، دلیری ہے تو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، یہ بات سیدھی ہے. ورنہ وہاں بھی 25 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں، لیکن وہاں 25 کروڑ مسلمانوں کو وہ گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے.
حتیٰ کہ ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں نا، یہ میں بڑی میرے بھائیوں آپ کو پیٹنٹ بات بتا رہا ہوں، وہ کافر کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے جی، نان مسلم ہندو بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور ہندو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوا وہ ہندو ہے، تم پہلے ہندو تھے، تم نے اسلام قبول کیا، ہم تمہیں واپس تمہارے اصل مذہب پر لے کر آئیں گے۔ یہ ظلم کے سلسلے ہیں، اور ان ظلم کے سلسلوں کا خاتمہ طاقت کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ ہوگا، ویسے نہیں ممکن۔ یہ ہندو، یہ میرے بھائیوں صرف تلوار کی زبان سمجھتا ہے، اور جب تک آپ کی تلوار میں دم خم تھا اس وقت تک یہ آپ کے بوٹ چاٹتا تھا۔ ساری زندگی مسلمانوں کی حکومت رہی، 1000 سال بوٹ چاٹتا تھا، اور جب آپ نے تلوار کو چھوڑا تو پھر یہ پلید آپ کے اوپر غالب آئے۔ آج بھی اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے اصل کی طرف انشاءاللہ واپس آنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ملک کے لیے، ترقی کے لیے، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے دفاع کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ یہ پاکستان کی حفاظت میں ایماندار بن جائیں، جتنی سیاسی جماعتیں ایماندار بن جائیں۔ اگر یہ ایماندار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی راہ پر چلا دے۔ میرے بھائیوں، ہمارا الحمدللہ کام جاری ہے۔ ابھی ہمارا جو بجلی کا ایک بہت بڑا پروسیس تھا جو 12-13 سال سے الجھا ہوا تھا، اس پر ہم نے کام شروع کروایا، تو اس کا تقریباً 35 سے 40 ہزار روپے کا خرچہ، وہ پورا بورڈ جو بننا ہے جس میں سارے میٹرز اور پوری وائرز جو پھیلی ہوئی تھیں، وہ ایک لمبا کام ہے، وہ الحمدللہ جاری ہے۔ اسی طرح ہفتے والے دن سے یا اتوار والے دن سے محراب کا کام بھی شروع ہونے والا ہے۔ یہ جو ہماری آپ سب کے اور دیگر بھائیوں کے تعاون سے پیلنگ وغیرہ لگی ہے، اس کا 2,25,000 روپے تھا، جس میں سے 50,000 ابھی بھی بقایا ہیں، وہ کل ان کو پیمنٹ کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ وضو خانے ہیں، یہ کافی عرصہ پہلے بنے تھے، 12-13 سال ہو گئے ہیں، 2009 میں، تو اب ان کی ٹائلز اور وہ ساری چیزیں یوز ہو کے پانی نیچے سم رہا ہے بیسمنٹ کے اندر، تو ہمارا ارادہ کہ انشاءاللہ اسے بھی اکھاڑ کے نئی ٹائلیں، نئی ٹوٹیاں، یعنی ایک ریفربش ہو جائے تاکہ اگلے 10-20 سال پھر یہ آسن طریقے سے چلتا رہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کام میں ہم سب نے اپنا صدقہ جاریہ جاری رکھنا ہے، بالخصوص یہ وضو خانوں کا جو کام ہے، اس میں کیونکہ ابھی جو ایک ٹوٹی ہے وہ پورا ایک پروسیس ہے، اس میں آپ لوگ تعاون کریں تاکہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک صدقہ جاریہ بنے، لوگ وضو کریں گے، ہمیں ثواب ملے گا۔ محراب کا کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بھی اگلے ہفتے تک شروع مثلا آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ان سب میں انشاءاللہ ہم نے اپنا صدقہ جاریہ، تعاون اپنے والدین کے لیے، اپنے آبا کے لیے، اور اپنے پیچھے ایک خیر کو چھوڑ جانے کے لیے جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت ہمارے مالوں کو اپنی راہ میں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔